اسی کوئی حلوے والے مولوی نہیں، اسی فل جلوے والے ہیں. ڈھلی گل تے یوں آندھی کوئی نہیں تے چوں یوں او چڑے بٹیریاں دے نہیں، اے دین محمد عربی دے شیران دا ہے. اس لیے اسی پہلے تقریر کرتے ہیں کہ کمزور دل حضرات او برائے مہربانی او جلسے تو چلے جان، کیونکہ اسی جیلم پہنچ جانا ہے تو انہوں نیندر پینی کوئی نہیں. او تے بندہ بچارہ پوری رات او بچارہ پاسی کروٹا ہی بدلتا رہے گا. وہ کہے گا آج تے میں لبیک دے جلسے گیا سا، مولوی آئے سن پاگل، انہاں تے نہ کوئی تھانے دار دا بھار، نہ انہاں کسی کی سمجھے، ہر کسی کی جناب گل کر کے چلے گئے. داڑھی رکھوائی سی ہور راستے. ہمیں بھی امیر مجاہدین نے داڑھی رکھوائی ہور کے لیے نہیں، حضور کے لیے. کیوں جی اسی ہور راستے تو کوئی نہیں رکھی، اسی تے رکھی حضور راستے. کیوں امام الانبیاء حضور علیہ السلام دی سنت ہے. تے اے جو ہے نا لالچی بٹیرا، یقین کرو کہ لالچی بندے دے سینے دے اندر رب کدے بھی اپنے حبیب دی محبت نہیں باندھا. ٹھیک رب کبھی بھی لالچی اور اے عشق مصطفیٰ کائنات دے اندر اس تو بڑی تے شے ہی کوئی نہیں. اے تے پوری کائنات بھی کھڑی تو وہ بھی حضور کے نام کی وجہ سے کھڑی. اے تے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. قیامت تک جس کو بھی جو ملا وہ تو حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا. بتاؤ جی اے کپڑا ہی ہے نا، داڑیاں دی بھی گال سنو جی. اے کپڑا میں تے تسی سر تے لپیٹیے تے اینو کی کہو گے؟ دستار مبارک امامہ شریف. اے کپڑا سکھ اپنے سر تے لپیٹے تو اے جوڑا اے پگڑ، اسی بال رکھیے تے بن جائے داڑھی مبارک سنت شریف. تے پھر سکھ چہرے تے بال رکھے اور بن جائے جناب او دے گندے بال. تے مسئلہ تے سمجھ آیا کہ قیامت تک سر پہ بندہ کپڑا امامہ دستار اسی کا کہلائے گا، اور چہرے پہ رکھے بال داڑھی مبارک سنت اسی کا کہلائیں گے جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا. بس دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اے کوئی گلہ نے جی پوری زندگی اور لالچ نہ مکے. بندہ جو گٹر کے ڈھکنے کے اوپر ایمان بیچ دے، بجلی دے کھمبے دے پیچھے بندہ جناب کسی اور نو بندہ اپنا مالک بنا لوے، اس طرح تو نہیں ہوندہ. سنو جی حضرت حذیفہ نو نا وقت بادشاہ نے 4 چیزاں لکھیاں، 4 آفرز کی. اس نے کہا حذیفہ تو میرے کول آ جا. جیسے آج کہندے نا پتہ بھرتی کراواں گے، گلی پکی کراواں گے، گٹے دا ڈھکنا سی لواواں گے، ٹرانسفارمر لگواں گے. لوگ کہندے نا چلو جی ٹھیک ہے جی اسی تہاڈے نال سی. تو بادشاہ نے کہا حذیفہ میں تنوں تاج دیاں گا، پھر تخت دوں گا، پھر جوان بیٹی اپنی جو بیٹی ہے شہزادی اس کا رشتہ بھی دوں گا. چوتھی چیز 4 چیزیں آفر کی، اور چوتھا وہ کہنے لگا کہ میں تجھے آدھی بادشاہت بھی دوں گا. تو پھر آپ نے کون کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سنو بادشاہ تو مجھے اپنا تاج دے، پھر تخت دے، پھر شہزادی کا رشتہ دے. آدھی سلطنت کیا، پورا عرب کیا، پوری دنیا کی بادشاہت تو میرے نام کر دے. سن کہ میں آنکھ جھپکنے برابر دیر بھی اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. بس مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر. اے کوئی لمبی گل ہے، کوئی سمجھانا لی ہوئی، اے تے سدھی گل ہے. بس حضور دے نال کرنا جی محبت، حضور دے نال کرنا پیار، عشق کرنا ہے اننے وا. اور اننے وا عشق اے نہ ہوئے کہ ایک تھانے دار آئے تے عشق جناب وہ نس جائے. اے بھی نہ ہوئے کہ بندہ دسو یار پوری زندگی حضور دے نا دے بکرے اسی کھا گئے مولوی پیر تے حلوے بھی اسی مکا گئے. تے بھی حلوے کھان دے ہو تے حضور دے نا تے جلوے بھی تے دسو نا بھی. حلوہ ہے تو جلوہ کیوں نہیں ہے بھی؟ ٹھیک ہے. تو اے بچارے جڑے ہیں نا پولیس والے، ٹھیک ہے جی، تو اے محکمے والے، ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو خود پولیس کے اندر 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے. پولیس کی کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ، کوئی ایسی کرسی نہیں ہے. لائن آفیسر، سٹاف افسر، ایم ٹی ہیڈ کوارٹر اور سٹاف افسر، ریڈر، ان ساری کرسیوں کے اوپر میری پوسٹنگ رہی ہے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ انہاں دا واہ پہ ہے حلوے والے نال، تو ہون انہوں ٹکر کے رہے جلوے والے. ٹھیک ہے.
اے سمجھتے سن بس حکومتی جناب انہاں کی دبا لیں گے تو بس ٹھیک ہے جس طرح کہیں گے ٹھیک ہے. ہم جن کے ماننے والے تو صبح ان کا عرس بھی ہے. حضرت مفتی اعظم عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ نظامیہ وہ ادارہ جہاں امیر المجاہدین نے تربیت حاصل کی. آپ کے ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے استاذ گرامی حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہیں جی ہمارے بزرگ ہمارے اکابرین. تو مشرف نے نا ایک میٹنگ بلائی. اس وقت مشرف آل ان آل تھا, وہ صدر بھی تھا, پریزیڈنٹ, ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی, پھر چیف ایگزیکٹو بھی, سارا کچھ ہوئی ایسی تو ہے بھی وہ پورا بدماش سی. انہیں جناب میٹنگ بلائی. امریکہ تو آئی جناب جدو بار کافرہ نے کہا نا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اس میٹنگ بلا لی. تو سارے بڑے بڑے مولوی سامنے بٹھائے, چن چن کے اس بڑے بڑے مین مولوی بلائے, شیعہ بھی, سنی, وہابی, دیوبندی, جتنے بھی ہوندے نے سارے. تو مشرف نے ادھر بات کی, کہنے لگا کہ یہ جہاد کے آیتیں بیان نہیں کرنی, نہیں کرنا, مدارس میں یہ کورس ہوگا, ایسے نہیں ہوگا, جہاد دی تسی گل نہیں دسنی, حضور تے نہ تے من مٹنا نہ لی تے مارنا تے مرنا گلاں نہیں, تے سیدھا سیدھا تسی پڑھانا ہے بس. تے کوئی ایک بندہ نہ بول سکیا. تے جناب بابیں دے اسی منن والے بیٹھے. اس وقت عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے کہا مشرف کیا تو بکواس کرتا ہے, دین اس طرح بیان نہیں ہوگا جس طرح تو کہہ رہا, دین تو ویسے ہی بیان ہوگا جیسے رب کے حبیب نے فرما دیا بس. انہوں نے کہا تو مشرف آ گیا, تو بدماش جناب بڑا جرنیل بن گیا, ملک پاکستان دا صدر بن گیا, تے تیری منشا تیری مرضی دے مطابق دین نہیں بیان ہونا, بلکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. تے پھر انہوں نے گل چپی نہ بڑی. اس پر اس طرح اشارہ کیتا اپنے اے ڈی سی کو یا ادھر سیکٹری سی, اور اتنی دیر ہی نا پرچی بنا کے لے آیا. پرچی لے کے آیا تو پرچی دے اندر اس سے اشارہ کیتا کہ کون نے, اور پرچی دے اتے لکھیا سی عبدالقیوم ہزاروی, فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ لاہور, کہ یہ جامعہ نظامیہ کے بانی ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد نا مشرف نے باتوں میں بات کر دی. اس نے کہا عبدالقیوم ہزاروی صاحب ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر بیٹھے ہوں, آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کا مدرسہ میں سیل کر دوں, جیدی وجہ تو سارے نستے نے آج جی مدرسہ سیل ہو جانا ہمارا سسٹم ہے, سسٹم سارا کچھ ہے ہی ہستے ہے کہ یا صلح کروں تیرے نام پہ جا فدا, بس چیز ہی وہ ہے رب کی بارگاہ میں قبول جو حضور دی عزت خطبہ نبوت ہستے کم آ جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نہ ہوئے کہ میں یہ جامعہ نظامیہ آپ کا سیل کر دوں. تو مفتی صاحب نے پتہ کیا فرمایا, آپ نے فرمایا او مشرف تو کیا سمجھتا ہے کہ جامعہ نظامیہ یہ کھڑکی دروازے بلڈنگ کا نام, جا جا کے جامعہ نظامیہ تالے لگا کے سیل کر دے. میں عبدالقیوم ہزاروی درخت کے چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر وہ دین پڑھا دوں گا, تینوں لگ لو جائے گی. آپ نے وہ دین پڑھایا تو پوری دنیا نے ویکھیا کہ آپ کے شاگردوں میں پھر ایک شاگرد آیا جس کو دنیا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے. دسو جی امیر المجاہدین آپ بیان کرن جناب مسجد رحمت اللہ عالمین دے اندر ملک پاکستان دے اندر تے واشنگٹن وائٹ ہاؤس ڈی سی تک آپ دی جناب ایک لڑکار دوتے کمدہ سی کہ نہیں کمدہ سی جی, پورا کفر بھی ہلدا سی تے ہون تے کافر بھی مان گئے, بچے بھی مان گئے کہ یار اسی بڑا زور لایا, اسی کڑیاں لائیاں, دہشت گردیاں دی دفعات لائیاں, اسی پرچے دیتے, زم ستم کے پہاڑ ڈھا دیے, تھانے کچہریوں میں گھسیٹا, پھر فیض آباد کے پل کے اوپر سرعام گولیوں سے سینے چھلنی کیے, 8 شہداء انہوں نے کندھوں پہ اٹھائے, 12,000 سے زیادہ شل برسائے, پورے کفر نے زور لگایا, لیکن امیر المجاہدین کی ویل چیئر کو یہ 1 انچ پیچھے نہ کر سکے. بس پاپا جی دی کیا بات, آج بھی میرے پاپا جی دی کیا بات, آج دارے خطبہ نبوت اے گل بنی کدوں, اے توجہ جی, اے گل پتہ بندی کدوں ہے, اے بندی ادوں ہی ہے کہ جدو بندہ اپنی ہستی, اپنا تشخص, اپنا ہر شے حضور تے نام تے قربان کر دے. بس ادھر تقریر ہوندی ہے, بس وہاں تک تقریر ہوگی جہاں تک پرچہ نہ کٹے. بڑے بڑے خطیب آندے نہیں, ایک فتنہ کھلے ہے
گل بھی نہیں کرتے. آج تو آڑے اتنے ضلع ٹوبہ دے محسن رضا صاحب امیر اج رہا ہوئے جنہوں نے چنگا دھون کٹیا سی چیف جسٹس دا. اسی ہوں تو آڑے دے پوچھتے ہیں دسو یار او کیڑی تقریر ہے بھئی, او کیڑی دینی خدمت ہے کہ 6 مہینے اور چیف جسٹس جناب بک بکارے کردہ رہا, جڑا مولوی پیر چون بھی نہ کر سکیا, بول بھی نہ سکیا, 6 مہینے بعد کس نبی کا کس منہ کے ساتھ اس نے میلاد منایا بھی؟ کوئی سمجھ آ رہی؟ اصل تے گل یہ ہے کہ جڑے فتنے نے, جڑے گل نے بندہ اور کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے وقت سجدے میں, جب وقت قیام آیا کھلون دا وقت سی تو بندہ سجدے دے اندر چلا جائے. اے تے پھر میدان لانا پہندا نا جی, اے تے حضور دے نا تے پھر میدان سجانا پہندا, اے تے باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈالنی پڑتی ہیں. قیامت تک حسینی وہی کہلائے گا جو کربلا کا راہی ہوگا بس. ٹھیک ہے جی. تو پھر اے گل کدوں بڑھتی ہے وہ میں تانوں دسن لگیا. اے ہر شے بھئی دینی پہندی ہے, اے بالکل سدھی جی گل ہے, ادھر تو ہر شے دینی پڑتی ہے. انسان دی فطرت ہے کہ انسان دے اتے اگر چوٹ لگن لگے نا تو انسان اپنا چہرہ بچاندہ ہے, لیکن عاشق تو چہرہ کٹواتا ہے. انسان اپنی جان بچاتا ہے تو عاشق اپنی جان حضور کے نام پر لٹاتا ہے. انسان پوری زندگی جمع پونجی اکٹھی کردہ ہے تو عاشق ایک لمحے دندہ پوری جمع پونجی حضور تے نلین تے وار دندہ ہے. اس طرح گل ہے کہ نہیں؟ انسان تے پوری زندگی ماں اپنے بچے نو دودھ پلان دی, پھر سینے لان دی, پھر اس نو وڈا کر دی, تے ماں پہ وہ پوری زندگی بچے نو سینے لان دے نے, لیکن جدو گل حضور دی آ جائے پھر عاشق کربلا دندہ دودھ پیتے بچے بھی کٹوان دے نے. عاشق اور منافق کی نشانی یہ ہے, عاشق وہ ہوتا ہے جو ہر شے حضور دے نا تے وار دے, قربان کر دے, صدقے کر کے پھر بھی کہے حضور میں تو آڑا حق نہیں ادا کر سکے. تو جس بندے نے اپنا آپ سنبھالیا اور تو کچھ بھی نہیں نا جی. اس نے پھر کیا کیا سنے جی کہ حضور کی محبت یہ چیز کیسی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان احد دی طرف جاندے ہیں جی. آپ نے کی دعا کی تھی؟ آپ نے دعا کی یا اللہ اج میرا ٹاکرا ہوئے چنگے کافران دے نال, بدماشاں دے نال, جنگجوان دے نال. تسی کی کہندے ہیں پوری زندگی دین دی خدمت یا اللہ سی کر دے رہی ہے, ساڑھا ٹاکرا نہ ہوئے تھاندار دے نال, پرچہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تے پوری زندگی تقریر بھی ہوئی لوگاں نے سنان دیئے, جہاں تک پرچہ نہ ہو, جہاں تک جیل نہ کٹے. ہمیں امیر و مجاہدین تقریر وہاں سے سکھا کے گئے جہاں سے جیل کی سلاخیں شروع ہوتی ہیں. سانو آپ نے جیل کی اس طرف سے نہیں, ہمیں تقریر سکھائی وہاں سے کہ جہاں سے پرچہ ہوتا ہے, جہاں سے کڑی لگے وہاں سے لبیک والوں کی بات شروع ہوتی ہے. اے کوئی گل تے کوئی نہ, صحابہ نے جسم نہیں کٹوائے تے چلنے گل کیتی یا اللہ آج کافران دے نال مقابلہ ہوئے, پھر میں کافران نو کٹاں, پھر او میرے ہوتے حملہ آور ہو جان, میں انہاں دے جناب اے نرغے دے اندر آ جاواں گھیرے دے اندر, پھر او میرے ہوتے تلواراں دا وار کرن. دسو یار پھر میرا جسم چھلنی ہو جائے, خون تو لو لوہان ہو جائے, پھر میرے ہوتے تیران دی بارش ہوئے, یا اللہ پھر میں شہید ہو جاواں. تے آپ شہید ہو گئے. ساڑھے نزدیک اے عشق دی انتہا ہے, صحابہ دے نزدیک اے عشق دی ابتدا ہے. تے پھر کی گل کیتی یا اللہ اس دے بعد میں شہید ہو جاواں, پھر او میری اکھاں کھڑن. کوئی ہے جی کوئی ایک بھی بندہ جڑا اے کہے اسی تے اے کہندے ہیں کہ یار اسی گناہگار اسی ہکار ہاں, یا اللہ ساڑھے چہرے مسخ نہ کریں, اسی مر گئے پھر بھی ساڑھے چہرے قائم دائم سلامت رکھیں, آمین. لیکن یہ حضور کے کیسے عجیب اور کیسے سہانا عشق ہے اور کیسی عجب ایک روایت ہے امام الانبیاء کے ساتھ وفا کی, کیسے ایک عجب داستان ہے جو انہوں نے رقم کی. آگے سے عرض کی اے او گل ہے اور ہر شے حضور دے ناتے دیندے جا رہے. تے پھر کی گل کی تھی یا اللہ پھر او میری اکھاں کٹن, پھر میرا نک کٹن, پھر رخسار میرے کٹن گال, پھر میرے کن کٹن, پھر میرے ہونٹ کٹن. شہید ہو گئے ہویا بھی جی. پھر کافرہ عورتاں نے نا او کٹ کے منج دی رسی دے اندر پرو کے گلے اندر دے ہار پا کے نا نچیاں, لیکن آپ کا عشق رسول اس وقت بھی وجد میں تھا. دعا ختم نہ ہوئی, آگے دعا کیا کی؟ اے ہے نا جی عشق جدو اندروں ہے نا پھر بھامبر تے مچد ہے. ہاں پھر عشق یہی ہے کہ عشق پہ کہندہ کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے پینا جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, جہاں میں شہادت نوش کر جان دے باوجود اندر ٹھریا کوئی نہیں, ہاں پھر بھی رجے کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ ہو دے بات اے کاور میری اکھاں کٹن, میرا چہرہ مس کر کے لے جان, پھر میری تدفین ہوئے. آج 1500 سال قریب ہو گئے حضرت عبداللہ بن جاش اپنے مزار دے اندر تشریف فرمانے. دعا کی تھی یا اللہ پھر قیامت تک میں صدیاں قبر دے اندر آواں, لیکن تو میری اکھاں میں لٹائی نہ. آج بھی بغیر آنکھوں کے ہیں,
یا اللہ تو میرا نک میں لٹائی نا، اے چہرہ میرا اسی طرح ہی مسخ رہے جو انہوں نے مسئلہ کیتا. پھر ایک دن آئے گا روزے حشر برپا ہونا، اور دن بھی تے آنا. اب یہ ہے وہ ڈے آف ججمنٹ، ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے. اب تب پھر ہم نے پھر آگے دعا کی، یا اللہ پھر جادو ساری قبرہ پھٹن تو میرا بھی جسم برآمد ہوئے. تو یا اللہ اس وقت بھی میں تیرے سامنے اس حال دے اندر پیش ہوا کہ نہ میری آنکھ ہوئے، نہ کان ہوئے، نہ نک ہوئے، نہ جناب ہونٹ ہوں. تو میرے تو پوچھے عبداللہ میں نے تو تجھے یہ سب کچھ دنیا میں دے کے بھیجا، تو کہاں کٹا کے آیا؟ تو تب میں فقری انداز میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے لیے دے کر آیا ہوں. بس تاجدار ختم اسی کی کام ہے جی اسی حضور دے نام تے بکرے کھا کے آئے ہیں، اسی حضور دے نام تے پکاؤ حلوہ تے کھاؤ حلوہ. اس طرح نہیں ہوندہ. دو نمبری چھٹ دے تے یک رنگ ہو جا. یہ ہے وہ بات کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوما جے پھر میں ہوما. جدو گل آ جائے نا حضور کی عشق مصطفیٰ کی، حضور کی عزت کی، حضور کے دین کی سربلندی کی، ختم نبوت کی، پھر اپنا آپ، پھر اپنے بیوی بچے، پھر اپنا مال و متاع، اپنی وردی، اپنا رینک، اپنا عہدہ، اپنے مربع، اپنی ذات، اپنی ہستی، اپنی برادری، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. پھر دیکھا جاتا ہے تو صرف اور صرف سرکار مدینہ کی طرف دیکھا جاتا ہے. بات اے تے گل اے سانو نہیں سمجھ، اپنی ہستی اپنی گل نہیں ہوتی کدے بھی. اے جو لوگوں نے اپنی شخصیتیں بنائی نا، بدترین ہے وہ شخص اور جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین پیش کر دیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے گل؟ اور غور نہ تسی سننی ہے. اے جنہوں نے اپنی شخصیتیں بنائی نا، کچھ بھی نہیں ہے انہوں دے کول. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے؟ قیامت تک اے مسلمانہ آستے، اس امت آستے، امام الانبیاء نے فرمایا دجال دا فتنہ کتنا خطرناک ہے، کوئی بندہ شاید اللہ ماشاءاللہ اس ٹائم بچنا ہے. ٹھیک تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو فتنہ دجال سے بھی زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بالکل. اب توجہ آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک، اب بالکل توجہ دے نال سننی ہے حدیث مبارکہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اے خفی شرک کیڑا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے، کیا جی؟ نماز پڑھتے پڑھتے اب یہ نماز شرک بنے گی کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے اپنی نماز کو سنوارے، اپنی نماز کو سنوار دے. کیوں؟ کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی اس دا سجدہ بھی لمبا ہو جائے، اور دا رکوع اور بھی لمبا ہو جائے، اس کی تسبیحات وہ بھی زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو سوچو جی لوگوں کے سامنے ہم مولویوں پیروں کی نمازیں کیسی ہیں، تنہائی میں میری اور آپ کی نماز کیسی ہے؟ اگر تو دونوں ایک جیسی ہیں تو ہے، جے نہیں تو ظاہر اور تو باطن اور تو پھر گال جڑی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. دسو جی اے ہے جی شرک خفی. حضور نے فرمایا کہ لوگاں نو ویکھن دا ذہن وچ آ گیا کہ بندے جے ویکھ لینے تو پھر بندہ اپنی نماز جون سی ہے وہ سنوار دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اس نے ایک شخص کے بڑے تعریفوں کے پل باندھے. آگے کہنے لگا کہ اے بندہ بڑا نیک ہے، ہم اس کی محفل میں جاتے ہیں. میں ادھر چلا جاؤں گا نا تسی میرے بارے پہ یار بندہ نیک سی. ٹھیک ہے یار میں تو آڑے سامنے تو بیٹھ کے میں کوئی گناہ کر سکتا ہوں. اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھ کے مجمع کے اندر کوئی تسی گناہ کر سکتے ہو؟ ادھر تو ساری نیک ہے نا جی ایک دوسرے دے سامنے. تو انہیں اے گال کیتی انہیں کہا جی اسی بڑی اس دے مجلس ہاں اس جدو بھی گال کر دے حضور دی تے بڑا حضور دے عشق دی تے کیا بات، کیسی محفل ہے، کیسی روحانیت ہے، کیا بات ہے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے، اصل نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. نیک وہ ہے جو یہاں جا کر جو گھر کے کمرے میں اپنے بسترے کے اوپر بھی نیک ہوگا. تنہائی جس کی پاک ہے وہ نیک ہے. تو جے صبح جا کے میں آپ کو نماز نہ پڑھا جی، تو جے ساڑھے گھر دے اندر خود ٹی وی لگے ہوئے یا اسی اپنے بیوی بچے نو اپنے مال نو بچاندے ہوئیے تو لوگاں نو آگے گلاں کریے تو پھر اس گل دے اندر کی تاثیر ہونی؟ اگر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ
اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جہلم کے اندر تاریخ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر مجھ سے زیادہ دین کی وجہ سے پرچے ہوں. اگر کوئی ہے تو ہم اس کے پاؤں بھی چومیں گے. ٹھیک ہے, گل یہ ہے کہ صرف اس بات پر گل ہے کہ یار اسی کدے بھی پیچھے نہیں ہٹے, اسی جدو بھی میدان لگے, اسی ساڑھے کو کچھ بھی نہیں, لیکن جو کچھ ہے حضور کے نام پر ہے. بس اسی ہے میدان دا شکار نہیں, اسی کہ حضور ساڑھی یہی جان ہے, اے تسی قبول فرما لو. دین منگدہ اتنا ہے, دین تے اتنا مکلف ہے تو تواڈے اتنے دین بھار پاندہ ہی نہیں. دسو جی امام الانبیاء نے جدو فرمایا تبوک تے موقع تے جی مال دیو, آج لوگوں کی حالت پتہ کیا ہے؟ اور دل تے توجہ کرنی ہے. آپ سے سوال ہے اور آپ نے خود ہی اپنا جواب دینا ہے. سوچو کہ آج تک حضور کی عزت کے لیے کتنے پیسے لگائے ہیں. اللہ اکبر. بتاؤ کہ آج تک, اپنے آپ کو بتانا ہے ہمیں نہیں, بتاؤ اپنے آپ کو کہ آج تک حضور کی ختم نبوت کے لیے کتنے پیسے لگائے. کراچی تک ایک شخص بھی نہیں مجھے ملا جو کھڑا ہو کہ سٹیج سمیت میرے سمیت جو یہ کہہ دے کہ اتنے سے پیٹ کے لیے جتنی محنت کی کیا حضور کے دین کے لیے بھی کی, جتنا دنیا داری کے لیے بھاگے کیا اتنے دین داری کے لیے بھی چلے, جتنی اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آپ نے شب و روز اکٹھے کیے پیسے, تے گھاڑ تے کوٹھی تے جناب دیواراں تے چار دیواری تے دروازے تے کھڑکیاں. بتاؤ جی حضور دی عزت ناموس واسطے بھی اتنے کدے پلاننگ کیتی ہے؟ بتاؤ جی جتنے پیسے ہو پتر تے ولیمے تے لائے ہو اتنا پیسہ بھی حضور دے دین تے نہ لا سکے ہو. جتنے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی اتنی بھی تو حضور کے دین کے ساتھ نہ محبت کر سکا. یار اتنے سے پیٹ کو جو بندہ دین کے اوپر مقدم جانے, اس کو کیا پتا کہ حضور کا دین ہے کیا, جہاد ہے کیا, عشق مصطفیٰ کی تاثیر ہے کیا, اپنی شخصیت چمکانا, اپنا یہ سب کچھ بنانا, یہ تو بڑی آسان ہے. قیامت تک نام تو اس کا روشن رہے گا جو سب کچھ بنا کر پھر حضور کے نام پر صدقہ تواری قربان کر دے. پاڑے اے ادھر آؤ جی, ان ساڑھے امام اعلیٰ حضرت عشق و محبت, عشق و محبت. یہ بات کیوں ہے جی؟ بتاؤ کہ یار جب بھی کتنے بندوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا جی؟ ایک نے بھی نہیں. کسی نے ان کا زمانہ پایا؟ ایک نے بھی نہیں. تو پھر جب بھی حضور کے عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کی بات ہوگی, جب بھی عشق و محبت کی بات ہوگی, حضور کی غلامی کے صدقے سے آگے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ عشق و محبت, عشق و محبت. اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں جی کمال. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں رضا کی طرح کوئی سارے بیان. کہندے نے ہون تے جنت دی بلبلاں بھی اڑدیاں نے نا ادھر ادھر, او بھی ایک دوسرے نو کہندے نے اوئے سارے ہی آئے. لیکن ہند کی سرزمین پر جو اعلیٰ حضرت نے حضور کی عزت ختم نبوت پہ پیرا دیا وہ کسی نے بھی نہیں دیا. اعلیٰ حضرت نے وہ گل کس طرح کیتی, ایسی کمال دی تربیت. تسی ایک باری پڑھو اعلیٰ حضرت, تسی جھوم نہ گئے, اعلیٰ حضرت تسی ہو نہ گئے, تو پھر آپ کہتے ہیں اوئے اے جو تو دیکھنا نا سارے انو ہو حضرت آگے ہٹو بچو. اچھا عجیب بات ہے, جو پیسے والے سامیہ ہیں نا, آسان بات کرنی چاہیے نا, سمجھ بھی آئے. ٹھیک ہے, ویسے تو سانو اور ٹٹر بٹر انگریزی بھی آندی ہے لیکن آرام جو لوگوں نے سمجھ بھی آئے. ٹھیک ہے, تو جو ہوتی ہیں نا تگڑی پارٹیاں پیسوں والی, آپ کو پتہ ہے تو ان واسطے لنگر بھی علیحدہ ہے, ان کے لیے رستے بھی علیحدہ ہیں. تو ساڑھے جہاں کوئی چلا جائے وہ کہندے نے کھاؤ جی اے پانی والی دال یہ بڑی برکت والی ہے. بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ اے جی یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, پاؤنڈ والوں کے ڈالر والی پارٹیوں کے پروٹوکول علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اے روایتاں جڑی ہیں نا توڑو, یہ چیزیں توڑنی ہیں. دین بندے کو دلیر کرتا ہے, دین بندے کے اندر دینی غیرت, حمیت, جرت, قوت پیدا کرتا ہے. آپ کو ہم اس سطح پر لاغے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس سطح پہ امیر المجاہدین نے ہمیں کھڑا کیا, اور وہ یہ تھا کہ جس کو بھی ماننا ہے حضور کی عزت کی وجہ سے ماننا ہے. بس اس تو تھلے گال کوئی نہیں. آپ فرماندے سن اس سطح سے نیچے نہیں آنا. حضرت آ رہے یہ آ رہے, آپ کہتے ہیں اے ہٹو بچو نہیں. آپ اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں کہ ان کے آگے دعویٰ ہستی رضا اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے کدھروں آگے ہٹو بچو, حضرت آگے فلاں آگے. آپ کہتے ہیں ان کے آگے وہ دعویٰ ہستی رضا اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم. انہیں کہا تو کہ ہم لائی اپنی ذات چمکائی. انہیں کہا میں تو تینوں عاشق تا مننا گا کہ اے رضا بتا کبھی سگے مدینہ کے پیر بھی چومے ہیں تو نے. اسی دے حضور دا عاشق قیامت تک انہوں منائیں گے کہ جس نے مدینہ پاک دے کتے دے کدے پیر چومے ہو.
اے رضا بتا کہ کبھی سگے مدینہ کے پیر بھی چومے ہیں تو نے؟ اور پھر جب آپ کے سامنے مدینہ پاک کی گلیوں میں آیا نا، یہ ہے جی عشق مصطفیٰ. ہاں عشق سوچ سوچ کریں، عشق ہوندہ والے آنا اننے واہ. کتا آیا جی سامنے، اے لوگ کہندے نے انگوٹھے کیوں چومے؟ میں کہوں اے گل سنو، کتا آیا سامنے تے آلہ حضرت نو وقتہ پہ گیا. وقت پہندہ نا جدو درد ہوئے تے پہندہ ہے، ہاں عشق ہوئے تے پہندہ ہے. آج تو آڑا سب تو محبوب آپ کا آئیڈیل جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آج وہ آپ کے پاس آپ کے گھر آ جائے تو تسی کہو گے یارا کی شے نو پیش کریے، کی کھلائیے یار، ایسا بندہ آ گیا، واہ جی ہے تو میرا آئیڈیل، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی بندہ آ گیا. تو پھر اعلیٰ حضرت دے سامنے جدو آیا کیوں ہے وہ پولیس نہیں پہ گئی جی؟ اچھا نہیں آ بھی جائے تو پھر کیڑی گل ہے؟ کیا بات. اچھا چلو جی کوئی نہیں، انہاں دی خیر ہے جدو مولوی پہندے نے نا او پھر بڑی چاہ سن. ٹھیک ہے، میں ایک باری آ گئے سارے بڑی نفری ڈی پی او بھی آ گیا گرفتار کرنے واسطے، تو ساڑھے نال جڑے حضور دے غلام سن انہاں پھر مینوں گرفتار کوئی نہیں ہون دیتا. اور وہ جدو ہے نا پتھراؤ تے پھر اے نسے، تے جدو نسے تے سامنے تھانہ سی تے یقین کرو گیٹ ایسی تے نا کہ اے بھی نہیں ہوش رہی کہ اسی گیٹ کھول کے اندر جائیے، دیواراں ٹاپ کے اندر گئے. تے میڈیا والے نے مووی بنا لی تے پتہ کی کہہ رہے سن نسو نسو مولوی پہ گئے جے. ٹھیک ہے سمجھو تو برا ایسے میں گل ہاں جی او میں کی گل کر رہا سن جی ہاں اعلیٰ حضرت جناب تے اگے آ گیا مدینہ پاک دا کتا. تے اعلیٰ حضرت نے پتہ کی کیتا، آپ نے کہا کہ یار کتے ان میں تنوں کی چیز پھر پیش کراں؟ تے پتہ کی عرض کیتا، ہاں کہنے لگے یارا حق اج اے بندہ ہے کہ اج میں اپنا سینہ چیراں تے اندروں دل کاٹ کے نہ تینوں پیش کر دوں. تینوں کہا ہوئے ہلو سوچو جی اعلیٰ حضرت تے آپ دی شان کیسی، تے پھر آپ دا علمی مقام و مرتبہ کیسا، تے پھر اظہار کیسا، کس سطح پر آگے. ٹھیک ہے تے آپ نے کہا اے کتے لے یار اے میرا دل دکھا. تے پھر کہندے نے نہ کر سکے نا، پھر رو پڑے کتے کے سامنے. انہوں نے کہا یار نہ، انہوں نے کہا اوے پارا دل بھی نہ نکلا تحفے میں دل سے رضا، اور ان سے گانے کو سے جہاں پیاری واہ واہ. انہوں نے کہا بس اے تیرا عشق ہے، آج مدینہ پاک دے کتے دے بھوک تو تینوں اپنی جان پیاری ہوگی. انہوں نے کہا گل تے آج تاں بڑھنی سی نا کہ تو اپنا دل کاٹ کے جناب دے دیندہ. تے پھر اوہی خوشبو پھر چلی بریلی تے ہجرتوں تے چل دی آئی لاہور داتا کی نگری مسجد رحمت اللہ العالمین میں. ٹھیک ہے تے پھر بتاؤ جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واللہ ایسے حافظ القرآن کہ ایک نشست کے دوران الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت فرما دیں دے. اور پھر کیسے شیخ الحدیث ہیں، قاری کیسے، اور شیخ الحدیث کس سطح کے کہ جس طرح سند اور متن کے ساتھ عربی میں جو آپ سناندے سن احادیث مبارکہ اسی کسی تو سنیے نہیں ویسے. پھر امام صرف بھی ہوں، امام نحو بھی ہوں، ہزاروں علماء کرام کے استاذ العلماء بھی ہوں، پھر لاکھوں آپ کے شاگرد بھی ہوں، پھر اتنے بڑے عالم ربانی بھی ہوں، اتنے بڑے مفتی اعظم بھی ہوں، پھر شیخ الحدیث بھی ہیں، پھر عالم دین بھی ہیں، پھر وقت کے مجدد بھی ہیں، پھر پیر طریقت بھی، راہبر شریعت بھی. لیکن جدو گل آئے تے تعارف ہمیشہ آئی کرایا. انہاں کہا اوے نعرے کتیاں دے نہیں ہوندے، نعرے مالکان دے ہی ہوندے نے. ہمیشہ گل آئی کیتی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا اور بھونکے شور مچاوے، کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. میں کیا ہمارے بابا جی بزرگی کی حالت میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اگر انہوں نے ایسا پیرا دیا کہ دنیا کے اندر کسی سور کو ناموس رسالت کے گلشن کے اندر پھیرا نہیں ڈالنے دیا، تیسی سارے ہو کر ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی سور نو ناموس رسالت کے گلشن کے اندر پھیرا پان دئیے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا.
جی انیوا محبت کس طرح کرنی ہے جی؟ انیوا تے صحابہ نے انیوا محبت کر کے دسی نا جی. ہر شے لٹا نہیں دیتی, ہر شے دے کے بھی تیار کرتا سا یا رسول اللہ اسی تو آڈا حق نہیں ادا کر سکے. ٹھیک ہے, تو جڑے ہوئے لالچی بٹیرا انہیں کو محبت کر سکتا ہے جی. دو بندوں کے بارے میں امیر مجاہدین آپ فرماندہ سن کہ ایک بزدل آدمی اور ایک لالچی بٹیرا, اے دو بندوں دے سینے دے اندر رب کدے بھی محبت نہیں پاندا. اور بندہ پوری زندگی ڈھونگ جائے گا, اے پگڑی بھی لائے گا, جبہ بھی ہوئے گا, اے جناب لوگوں دے سامنے بڑی گلاں بھی کرے گا. جدوں ایک تھانے دار آیا کوئی نہیں, ایک پرچہ آیا کوئی نہیں, اے ذرا جو کریک ڈاؤن ہویا کوئی نہیں, تھوڑے جو اوکھے لات آئے کوئی نہیں, اور جناب میدان چھٹ کے انہیں ناس جانا. دسو یار صحابہ نے جسم نے کٹوائے نہیں, بچے کٹوائے نہیں, تو ایک انچ بھی پیچھے ہٹے. چلو اسی اتنے بڑی ازمائش دے قابل نہیں یار, اسی پرچہ بھی نہ جال سکیے, اسی خالی گل بھی نہ کر سکیے حضور دے دین دی. راتی جاگیں کریں عبادت اور راتی جاگن کتے تینتے اتے, کیونکہ بھونکن تو منہ بند نہ ہوندے جاری تے ستے تینتے اتے. بلے شاہ صاحب فرماندے نے وہ کتا ہوئے راتی سکا ٹکر کھاوے مالک دے تو سکی روٹی کھا کر میں تو تسی جا کے سونا نہیں ہون, گھرائیں جا کے سونا نا. ہاں تھلے بسترہ بچھونا بھی ہے, کوئی تلائی بھی ہے, کسی تھلے میٹرس ہے, بیڈ ہے, ٹھیک ہے, اتے لین آستے کوئی کمبل ہے, چادر ہے, کھیس ہے, کچھ تے ہے, کتے دے کول کیے. میں تو تسی کہ کچھ نہیں کھا دیا, تو کتے نے تو سکا ٹکر کھا دیا, تو کتا رات پوری جاگے, تو پھر باؤ باؤ کر کے بھونکے, پھر مالک دے دردی اور راکھی کرے. تو یار کتا دو سکی روٹی کھا کر دلیری دے نال بھونک سکتا ہے, تسی سارا کچھ کھا کے مولوی پیر میں تو تسی اسی حضور دی عزت دی گل کیوں نہیں کر سکتے بھئی؟ اسی حضور دی ختم نبوت دی گل کیوں نہیں کر سکتے؟ جدوں گل آئے بندہ جاؤں جاؤں کر جائے. میرے اوپر ہر سال 3 مہینے زبان بندی ہوتی ہے, 3 مہینے دے پکی ہے نا جی, اے دے علاوہ باقی بونس ہے اور نال چل دے رہن دینے. آخری تو آخری واری بھی جدید لگی نا زبان بندی, تو وہ جمعے کا دن تھا. میں گیا تو باہر ایس ایچ او کھڑا ڈالا لے کے, تو میں نے ملیا, تو میں نے جانتا سی, سارے جانتے ہیں, تو میں نے کہنے لگا رضوی صاحب ریکویسٹ ہے کوئی مہربانی فرما دو ساڑھے. تو میں کہا جی کی مہربانی کریے, تو میں کہا انہیں نمازاں پڑھنا چھڑ دی ہوں توڑے آستے. تو کہندہ جی وہ نا یہ اچھا بولتا نہیں ہے منہ سے, جانتا بھی تھا, تو آرڈر کاٹ کے نا میں نے کہتا تو میں جی فرماؤ کیے, اچھا بولتا نہیں آگے سے, کہتا آپ پڑھ لینا. اچھا میں نے پڑھا, وہ انگریزی کے اندر آرڈر تھا, تو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے, اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ اوپر نام, نیچے لکھا کہ 3 مہینے کی زبان بندی فار دی ٹرم پیریڈ آف 90 days, 3 مہینے کی زبان بندی.